5ویں حدیث، 5واں قاعدہ اور اصول کیا ہے؟ دعوت کے اصولوں میں سے بنیادی اصول کیا ہے؟ 4 باتیں یہاں پر کہی گئی جن کو 2 باتوں میں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ بہترین داعی کون ہے، بہترین داعی کون ہے، اور بہترین سمجھانے والا کون ہے، ایک حدیث میں جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھانا چاہتے ہیں بیوی کو، بچوں کو، دوست کو، باپ کو، رشتہ داروں کو، پڑوسی کو، دین کی بات آپ کو سمجھانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بہترین آدمی کون ہے اور قاعدہ اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، ان دونوں کو یہ قاعدہ سکھایا۔ کیا کہا؟ ادعو الناس، لوگوں کو دعوت دو، پہلا حکم۔ اب اس میں قاعدہ بتا کیسے دو؟ آپ نے کہا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، ان کو رغبت دلاؤ، ان کو نفرت مت دلاؤ۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، ان کو آسان کرو، مشکل مت بناؤ۔ یہ 2 بنیادی اصول دعوت کے ہیں، 2 اصول ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ نمبر 1، لوگوں کو رغبت دلانا چاہیے، نفرت نہیں، یعنی دین میں فائدہ آپ بتائیں اس کو۔ ایک آدمی ہے، اس کو آپ بتائیں نیکی کرنے پر کیا ثواب ملے گا، آدمی عمل کرتا ہے، آپ اس کو نفرت مت دلاؤ، نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا اللہ۔ کیوں؟ آپ اس کو جب رغبت دلا سکتے ہو تو نفرت کیوں دلا رہے ہو؟ آپ وعید کی، ہمیشہ جہنم ہی کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے رہیں، دیکھو تم لوگ دین پہ نہیں چلو گے، جہنم میں جاؤ گے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں دلوں میں یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، خالی عذابی دیتا ہے، یہ نہیں کی تو عذاب، وہ نہیں کی تو عذاب، یہ نہیں کی تو سزا، دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب۔ نفرت مت دلاؤ، ان کو رغبت دلاؤ، خوشخبری سناؤ، یہ نیکی کرو گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں اتنا انعام ملے گا، یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ کام دیکھو اس میں یہ نیکی ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رغبت دلاؤ، دین پہ چلنے میں یہ فائدہ ہے، دین پر چلنا اتنا اچھا ہے، ان کو رغبت دلاؤ، ان کے ساتھ بات کرو ایسے انداز میں کہ ان کا دل آپ کے قریب آئے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے نہیں، نرمی، اخلاق، اکرام کے ذریعے سے بات کرو، رغبت دلاؤ، خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ۔ پہلا قاعدہ، یعنی اس میں آپ اگر اس کو ایک جملے میں اگر اس کو آپ سم اپ کریں گے تو مطلب یہ ہے آپ اس کے جذبات کی رعایت کرو۔ کسی سے بات کرو آپ اس کے جذبات کو ٹھوکر مت لگاؤ، اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اس کا انسلٹ کر کے دعوت مت دو۔ اگر آپ اس کو اس کا دل دکھا کے دعوت دو گے، آپ کی بات وہ نہیں مانے گا، لیکن اکرام کے ساتھ دعوت دو گے مانے گا، نرمی کے ساتھ دعوت دو گے وہ مانے گا، اس کو خوشخبری سناؤ گے، رغبت دلاؤ گے، فضائل سناؤ گے، اس کے دل میں جذبہ کرنے کا پیدا ہوگا، نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آسانی کرو، مشکل نہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں مت بیان کرو جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں، ایسی مثالیں مت دو جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسی زبان استعمال مت کرو جس کے لیے اس کو ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑے۔ آسان زبان، آسان مثالیں، اور اس کے لیے ایسی چیزیں دین کی بتاؤ جو اس کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، آسانی پیدا کرو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس قاعدے کو اگر آپ آسانی کے ساتھ بیان کرو تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اور اس کی ذہنی سطح کی رعایت کرو۔ 2 قاعدے دعوت کے۔ نمبر 1، اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ، بس سلوکی کر کے دل مت توڑو اس کا۔ 2، اس کی عقل کی رعایت کرو، جو لیول اس کا ہے اس لیول سے بات کرو، اونچی اونچی بات کہہ کے اپنا دبدبا اس پہ تم ڈال سکتے ہو، لیکن تم اس کو سمجھا نہیں سکتے، تو سمجھانے کے اعتبار سے آسانی کرو۔ تو یہ دعوت کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، رغبت دلانا، آسانی سے سمجھانا، رغبت دلانا اور آسان کرنا، یہ دعوت کا بہترین اصول ہے۔
آدمی مانے گا بھی سمجھے گا بھی. آپ کیا چاہتے ہیں وہ مانے اور کیا چاہتے ہیں سمجھے. سمجھنے کے لیے آسان کرنا پڑے گا, ماننے کے لیے رغبت دلانی پڑے گی. یہ دونوں چیزیں دعوت کے بنیادی اصول ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.